پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ معاملات کے حوالے سے، سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آئے، تعلیمی معاملات کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کی۔ پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے اور اس میں بھی کچھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مختلف مہمان شخصیات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف معاملات پہ۔ اس حصے میں ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمانوں کا جو پینل ہے وہ ہمیں جوائن کرے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نعیم اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ نعیم اوان، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے، سربلند خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تو ان کو بھی پھر شامل گفتگو کریں گے۔ یہ فرمائیے گا نعیم صاحب کہ بہت سارے حوالوں سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آنریبل چیف جسٹس یہاں پر آتے ہیں، کارکردگی کے حوالے سے تحفظات کا اور بہت زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی پارکنگ کا مسئلہ ہو، اس کی بھی نشاندہی کی گئی سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کہ جناب یہ پارکنگ فیسز لی جا رہی ہیں، انفراسٹرکچر یہاں پر ہے نہیں، اور خبروں کے اندر دکھایا جا رہا ہے، ہر جگہ کراچی کے ہر جگہ سے یہ خبریں دی جاتی ہیں کہ اس دفعہ کچھ بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، لیکن شاید حکومت کی جو توجہ ہے، عدم توجہی کی وجہ سے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک معاملات کیوں کنٹرول میں نہیں آئے، اور یہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جو صوبوں کو خود مختار بناتی ہے، اس کے تحت تو آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اگر ڈیلیور نہیں کریں گے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے حوالے سے، تعلیم کے مسئلے کے حوالے سے، تو پھر کیوں نہ تنقید کی جائے؟ اس کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کے توسط سے جو رات ہولناک زلزلہ جی آیا ہے جی بلوچستان میں اور کوئٹہ کے اندر، جو لوگ اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہے اور جو زخمی ہیں، جی، مرنے والوں کے لیے ہم دعا گوئیں کہ اللہ پاک ان کو جنت امین الفردوس میں اعلیٰ اللہ مقام عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں، اور میں تمام جو اس وقت ہماری ریاست میں جو مشینری ہے اور جو چلانے والے لوگ ہیں ان سے بنتی کروں گا، اپیل کروں گا خدایا کہ حالات وہاں ٹھیک نہیں ہیں، جی کہ رات جس طریقے سے لوگوں نے وہاں موبائل کی لائٹس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکالا ہے، اور ابھی بھی صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یاسر بھائی، کراچی کے ایک شہر کے اندر، بلکہ سندھ کے ایک شہر، اگر ایبٹ آباد میں بارش ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ موسم جو ہے بڑا اچھا ہو گیا اس جی طرف، جی اور اگر کراچی کے میں اگر وہ بارش ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ کراچی کے اندر نااہل لوگ ہیں اور نااہلی ہے، یہاں جو عملہ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ جی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ جو وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ ستیلی ماؤں والا رویہ رکھتی رہی ہے، اور اس کو تنقید برائے تنقید ہی ہمیشہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سابق چیف جسٹس جب وہ کراچی پچھلے ایک دفعہ دورے پر آئے تھے، ہم پہ بڑے الزامات تھے کہ یہاں جو اسپتال ہیں، اسپتال اچھا کام نہیں کرتے، یہاں اسپتال کے اندر جو عملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی نے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہاں جینا اسپتال کی طرف ایک دفعہ آپ ریڈ کر دیں، تو ریڈ پر بہرحال انہوں نے ریڈ کیا یا چھاپا مارا یا بہرحال وہ آ گئے۔ جب آئے تو جب وہاں کی صورتحال دیکھی تو صورتحال دیکھنے کے بعد وہ بھی خاصی پریشان ہو گئے کہ یار اتنا زبردست ان کا جو ہے ایڈمنسٹریشن نظام ہے، اور لوگوں سے باقاعدہ انہوں نے گفتگو بھی کی اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہترین یہاں ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، اور جاتے وقت 1000 روپے وہ انعام بھی دے کے گئے تھے۔ جی تو یہاں دوسری بات یہ رہی کہ پارکنگ، دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک آپ کی حکومت کی ریٹ ہونی چاہیے، ایک وداؤٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر اگر ایک روڈ کی کیپیسٹی اگر 500 گاڑیوں کی ہے اور وہاں اگر 2000 گاڑیاں آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پھر نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے، اس کی سہولت کے لیے اب جا کے پارکنگ کا نظام جو ہے اس کو ہم ایک سیٹ اپ کے اندر ایک لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ جو پارکنگ کا جو سسٹم تھا یہ میئر کراچی کے پاس تھا، اور اس کی جو پارکنگ کی جو فیس ہوتی تھی، اس کی جو کلیکشن ہوتی تھی، تو یہ جاتی کہاں تھی فگر، آج تک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک پارکنگ وہ ہے جو بلا وجہ کی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پارکنگ میں اور وہ لوگ پیسے وصول کرتے ہیں۔ اب کیونکہ جس کرائٹیری پہ پارکنگ پہ جو ہے ورک ہو رہا ہے، جہاں ضرورت ہے پارکنگ کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہونی بھی چاہیے، وہاں باقاعدہ لوگوں کو رسید ملتی ہے، اس کی پرچی ملتی ہے۔ پہلے جو تھا بات یہ کہ لوگ
گاڑیاں کھڑی کرتے تھے، پارکنگ کے پیسے بھی ادا کرتے تھے، اور بعد میں بات یہ کہ گاڑی بھی غائب ہو جاتی تھی. تو چیزوں کو ایک جگہ لانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور چیزیں اپنی جگہ آئیں گی بھی. اب کیونکہ میں نے کہا کہ اگر 500 کیپیسٹی ایک روڈ کی ہے، 2000 گاڑیاں ہوں گی، تو ایسا ہے کہ 2007 کے اندر، 2006 کے اندر کراچی کے یہاں جو ہمارے بینک ہیں، یہاں جو اس وقت جو بزنس کرتے ہیں لوگوں سے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ لا کے ایک سود جو ہے وہ رکھتے ہیں. سود سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلری 7 کے اندر 2007 میں 10,000 روپے تھی، تو لوگ کال کر کے بینکر کہتے تھے کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو ہم آپ کو لون پرووائڈ کرتے ہیں بلا کسی ایگریمنٹ، کسی بغیر معاہدے کے. اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے تو ہم آپ کے گھر میں کریڈٹ کارڈ بھجوا دیتے ہیں. اور گاڑیاں ایسے وہ بانٹتے تھے کہ اتنی گاڑیاں بانٹ دی گئیں امپورٹ کر کے کہ یہاں بات یہ ہے کہ بائکیں غائب ہو گئی، گاڑیاں آ گئیں کراچی کے اندر. اب کراچی کے اندر اگر گاڑیاں آ گئی ہیں تو گاڑیوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے. ایک گھر میں اگر 4 گاڑیاں ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس کی تنخواہ 10,000 تھی، گاڑیاں نکلوا لی ہیں، اب ہر مہینے اس کی قسط بھی ادا کرنی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بعد میں فیصلہ بھی ہوا، لوگوں نے خودکشیاں بھی کی، اور ایسے بھی حالات خراب ہوئے کہ بہرحال یہ کہ وہ ہائی لائٹ بھی ہوئی چیزیں جو ہے وہ بینکوں نے ان کے گھروں میں جا کے تماشا شروع کر دیا. تو اس پر سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر میں رجوع کیا کہ خدایا یہ جو امپورٹ کی جا رہی ہیں گاڑیاں، یہ کیپیسٹی کس سے زیادہ ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کل یہاں کراچی کے اندر گاڑیاں انسان کم پڑ جائیں. تو آج بھی ہماری پٹیشن داخل ہے، اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آج لیکن جو اس کا متبادل بھی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اگر یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، بدترین ٹرانسپورٹ کا نظام رائج ہے، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں جو شہروں کے حوالے سے اس کی ریٹنگ جاری کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بدترین ٹریفک کا نظام شہر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے جو یہاں رائج ہے. 14 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ اگر وفاق بسز دے رہا ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، حکومت نے وفد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے فیسلیٹ کرے، چاہے وہ ہیلتھ کے جو ہے ہیلتھ والے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے یہ ٹرانسپورٹ والے معاملات ہوں، یا پھر آپ کے دیگر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ حکومت وفد کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماضی کے اندر ایسا ہے کہ گرین بسز بھی اس کراچی کے اندر چلی ہیں، اور لا تعداد کے اندر وہ بسز چلی ہیں. میٹرو بسز بھی اس کراچی کے اندر چلی ہیں. لیکن کراچی کے اندر میں ایک بات بتاؤں، ایک کچھ مافیاز ہیں ٹرانسپورٹ اس قسم کے مافیاز ہیں کہ وہ آپ کو ہر طریقے سے آپ کو بلیک میل توڑے کرتے گا ہیں. کون مافیاز کو؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. حکومت کے پاس کل اختیار ہوتا ہے، اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو چاہے تو وہ تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اس کو کرنی بھی ہوں گی. اس کی اخلاقی بھی ذمہ سر داری یہ ہے، دیکھیں آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے. یاسر بھائی، ایک ہوتا ہے آپ جو ہے وہ آپ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آپ ٹیبل ٹاک سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی ہوا اس کراچی کے اندر کہ ایک جو بڑے ٹرالرز ہیں ان کو ایک روٹ دے دیا کہ آپ اس روٹ سے آپ نے گزرنا ہے، تو اس روٹ سے آپ نے گزر کے اپنی جگہ آپ نے پہنچنا ہے. اور اس کراچی کے اندر میں آپ اسی میں ٹرالوں کا آپ کو بتاؤں کہ کہیں پر ہم نے سختی کی تو وہ ٹرالے اس روٹ سے نکل کے پورے کراچی میں پھیل گئے. کراچی میں جب پھیل گئے، زیادہ سختی کی تو انہوں نے کراچی کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، کمپلیٹ جو ہے وہ لاک اپ کی طرف چلے گئے کراچی کو لے کر. تو اسی طریقے سے یہاں کراچی کے اندر جو بسز مافیا ہے، جو ٹرک مافیا ہے، جو دیگر ٹرانسپورٹ مافیاز ہیں، اس کو آپ ایک جگہ لانے کے اندر تھوڑا وقت لگتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں صاحب کا یہاں اور بھی ابھی دیکھیں، میں اگر مافیاز کی بات کروں تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، تو گھبرانا بھی نہیں ہے. اب یہ بھی تو کسی مافیاز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے نا، شوگر مافیا کے خلاف لڑنے گئے تھے، آج دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا. شوگر مافیا ساتھ بیٹھا ہے. بجلی مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، ادوات مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، آپ کے ایل این جی مافیاز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو بات یہ کہ مافیاز کو ختم کرنے کے اندر تھوڑا وقت لگتا ہے. یہاں کراچی کے اندر سابقہ حکومتیں بھی آ رہی ہیں، دیگر پارٹیاں بھی رہی ہیں. کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ بس کی جو ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے، ایک جماعت تھی کراچی کے اندر، لال ٹوپی پہن کے گھومتے تھے، اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پورا کراچی کو وہ ہلا دیتے تھے. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کراچی کے اندر املاک کو سب سے پہلے ایک جماعت ایسی تھی سب سے پہلے نقصان دیتی تھی. اب آپ بسیں اتارو تو آپ کی بسیں ہی نہ رہیں، جلا دو، پھر باقی رہے گا کیا؟ تو چیزیں اپنی جگہ آ رہی ہیں سلو آہستہ آہستہ. انٹر بس سروس ہے، آپ کی پنک لائن ہے، بلو لائن ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کرتے نہیں. ذرا ایک ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور پروگرام کے آغاز میں جناب نعیم امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, اور اس وقت جو ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل گفتگو ہوں گے, جناب سربلند خان صاحب. ابتدا میں نے ان کا تعارف کروا دیا تھا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سربلند بھائی, اب یہ فرمائیے کہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے, عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, اور ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ زیر بحث آیا. وفاق کو یقیناً کراچی کے لوگ اس بات پر سراہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کا جو دیرینہ مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, دیر سے ہی صحیح لیکن معاملہ حل ہوا ہے, لیکن یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا. اب کچھ دیر پہلے میں نے جب نعیم امان صاحب سے جس چیز کی بارے میں سوال کیا وہ یہ کہ اب یہ صوبائی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کو یہاں مہیا کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس میں یہ ہے جس کی بار بار نشاندہی کرتے ہیں کہ وفاق سے جو فنڈز کی ترسیل ہے وہ نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے حائل رکاوٹ ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک چیز کی اور انہوں نے کچھ دیر پہلے نشاندہی کی کہ یہ مافیاز ہیں, ان کو توڑنا, ان کے نیکسس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. وفاق کو خود بھی یہی مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ چینی مافیا کی شکل میں ہو, آٹا مافیا کی شکل میں. تو کیا ان کو یہ بلیم کرنا کہ ابھی تک ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں درست ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح زلزلے سے ہرنائی میں جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں 20 کے قریب, اور کچھ زخمی بھی ہیں, اللہ ان کی مغفرت شہادت ہے, اور جو پسماندگان ہیں ان کے لیے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. آپ نے گرین بس کے حوالے سے بات کی. ایک تو جو بھی جماعت یہاں پر براجمان رہی ہے حکومت میں, اور سب سے زیادہ جو رہی وہ پیپلز پارٹی رہی ہے, کم سے کم 30 سال سے زائد یہاں پر انہوں نے وفاق اور صوبے میں گورنمنٹ کی ہے. لیکن یہ بات ہم بارہا دفعہ کر چکے ہیں کہ وہ اس 30 سال میں 10 بسیں نہیں دے سکیں اس صوبے کو. گرین بس جو ہے یہ انقلابی ایک اقدام ہے وفاق کی جانب سے. پرسوں گورنر صاحب کے ساتھ میں بھی ٹرائل بیس پہ ہم لوگ گئے, اور حیدری تک گئے, اور پھر اس کے بعد یہ اب انشاءاللہ اکتوبر میں, نومبر میں انشاءاللہ امید ہے کہ شروع ہوگا, اور یہ بہت بڑا اقدام ہوگا کراچی کے عوام کے لیے. اس کے ساتھ اورنج بھی ساتھ, وہ بھی تقریباً پائے تکمیل کے قریب ہے. اور جو ایک کراچی سرکولر ریلوے تھا جو پرانا تھا, اس سسٹم کو اپ گریڈ کر کے پورے کراچی کو اس میں ایک قسم کے سمو کر, تو یہ ایک انقلابی اقدام ہوگا. کراچی کو اصل میں ضرورت ہے, کراچی کا انٹرنیشنل سٹی ہے, اور جو وہ ڈیزرو کرتا ہے ابھی تک اس کو وہ چیزیں نہیں دی گئی, چاہے پانی کے مسائل ہوں, چاہے ٹرانسپورٹ کے ہوں, چاہے اور دیگر جو ہمارے جو سڑکوں کی پوزیشنز ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہ ابھی تک ہم نہیں دے سکے. کیونکہ یہاں پر جو گورنمنٹ آئی ہے پیپلز پارٹی, زیادہ میں کہوں گا کہ میرے بھائی ساتھ بیٹھے, اور حقیقت ہے یہ کہ مسلسل یہ صوبے اور وفاق میں رہے ہیں. NFC ایوارڈ کے پیسے جتنے بھی ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں, کوئی چیز ان کا ہے نہیں واجب الادا وفاق کی جانب سے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں. اگر ہم کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے NOC نہیں ملنا, مختلف ہیڈلز کرنا. KRC میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی سرکولر میں خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے CM صاحب سے کہ ہم مل کے کراچی کو بنائیں, آپ ہمارے شانہ بشانہ رہیں. بنڈل آئیلینڈ پہ بات کی خان صاحب نے, آپ نے سنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے کراچی اٹھے گا, کراچی میں لاکھوں روزگار کے مواقع ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کروں کہ ہمارے پورٹ اینڈ شپنگ کے جو منسٹر ہیں علی زیدی صاحب, اور وہ بڑا انقلابی اقدام کرنے جا رہے ہیں پورٹ کے اوپر. ایک تو ریلوے کا نظام لے کے جا رہے ہیں, جو کنٹینر آتے ہیں سڑکوں پہ, روڈ جام ہوتا ہے, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر کے قریب جتنے بھی زمین لینڈ ہوتی ہے وہ سونے کے بھاؤ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بتا نہیں سکتا, بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ زمینیں اس طرح استعمال نہیں ہو پائی جس طرح ہونا چاہیے. تو اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وہاں کے جو مکین ہیں ان کو الٹرنیٹ اچھی جگہ دے کر, وہاں کی جگہ کو ایک اچھا پروجیکٹ بنا کے, جس سے پوری دنیا کے لوگ اس طرف متوجہ ہو, اور پورٹ کی جو لینڈ ہے وہ ہم اس سے ارننگ کریں. جس سے پاکستان کی, دیکھو پورٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت اہم کی رول ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. یعنی کہ ایک تو پوری دنیا سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے, دوسرا ایک حساسیت ہے اس کی. اور پورٹ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی پورٹ ہیں وہ بہت اپ گریڈ اور نئے
ज़माने से हम आगे लेकिन हमारा यहाँ जो पोर्ट है वो गुज़िश्ता हमसे पहले जितने भी हुकूमतें आई उन्होंने इसको अपग्रेड नहीं किया। तो एक तो हम हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, साथ साथ हम उस पोर्ट को अपग्रेड करेंगे और उसके साथ जो है कराची के जो मसाइल हैं जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, आप देखेंगे कि ये इनकलाबी इक़दाम होगा। ज़रूर हमें ये सामना होगा कि वहाँ जो माफियाज़ हैं, जो मेरे भाई ने बात की है, बिल्कुल है माफियाज़ तो हैं, लेकिन माफियाज़ के सामने हम घुटने तो नहीं टेकेंगे, हमने मुकाबला करना है। अब कराची के लोग आज इस दौर में भी बसों में लटक के जा रहे हैं, तो बड़ा अफसोसनाक है। ये जो ग्रीन बस है इसमें अगर कोई एक बंदा बैठेगा, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप 2 से 4 मिनट का फासला है और एसी लगी हुई है, आरामदेह, यानी कि वो वाला चक्कर होगा नहीं, कोई खड्डा जम ब्रेक, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई रश नहीं होगा। इससे ट्रांसपोर्ट का फ्लो भी कम होगा। जो वाइट कलर लोग हैं जो मजबूरन गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मजबूरी में फ्यूल कंजप्शन पूरी पाकिस्तान के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। जितना फ्यूल हम डॉलर के मद में लाते हैं उससे पैसा पे प्रेशर पड़ता है। बहुत सारे इक़दाम हैं जो पाकिस्तान की सतह पे करना चाहिए जिससे डॉलर का जो दबाव है हम पर कम हो रुपए मुस्तहकम हो। उसके लिए ये बहुत इंतहाई इक़दाम है जो करना चाहिए। और खान साहब कराची के लिए और असद उमर साहब स्पेशली देख रहे हैं, गवर्नर साहब देख रहे हैं और बहुत सारे इक़दामात हैं। कल परसों खान साहब की सालगिरह थी, उसमें भी हमने गवर्नर साहब ने वज़ाहतन कहा कि कराची को इंशाअल्लाह ताला हम अब जो भी खान साहब की तवज्जो पहले से ही थी, कराची को इंशाअल्लाह हम उठाएंगे और उसको इंटरनेशनल सिटी के सतह पे लेकर बनाएंगे। जी जनाब, अब अपलिफ्ट का टाइम आ गया है और इलेक्शन के करीब आते ही ये सियासी जो मामलात होते हैं या ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस जिसको कहा जाता है ये आना शुरू हो जाती है। अब उन्होंने तो निशानदेही कर दी है कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं और अगर सूबाई हुकूमत ताउन करेगी जिसके पास कुल इख्तियारात हैं तो फिर मामलात हल हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टकराव की कैफियत है, ना करेंगे ना करने देंगे वाला जो मामला है, इसके ऊपर खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ ये कि जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए लगभग इतने ही प्रोजेक्ट कुछ पीपल्स पार्टी के पास थे, एलिवेटेड रोड्स थे, पता नहीं ना जाने कितनी लाइनें थीं, कौसो कज़ा के जितने रंग हैं उतनी लाइंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। फरमाइए फिर कैसे मसला हल होगा। और टाइम जिसका भी इन्होंने निशानदेही की है कि लगभग 30 साल का अरसा यहाँ पर हुक्मरानी करते हुए हो गया है, तो मामला क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है, इसका तो जवाब दीजिए। थोड़ा सा मुझे वक्त अगर जी जी बिल्कुल 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 सरबुलंद को भी आपने असल बात ये है कि जिसको ये कह रहे हैं कि एक मंसूबा इनकलाबी मंसूबा हमने स्टार्ट किया और इनकलाबी मंसूबा जो है वो पायत तकमील तक पहुँच गया है। उन्होंने कहा पायत तकमील तक पहुँचाया है, आगाज़ का तो आगाज़ से मुराद ये है कि हमने ये किया तो हमने वो किया और करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। बात ये है कि ये मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की काविशें थी, ये हमारा प्रेशर था जो साबका हुकूमत थी वफाक के अंदर, और हमसे उनको विनती भी की, रिक्वेस्ट भी की, हमने उनको हाथ भी जोड़े खुदा के लिए कराची के लिए कुछ दें। ये मियाँ साहब के साथ हमारा एक मंसूबा तय था और तयशुदा फार्मूला वो ये था कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर 50% जो लागत है वफाकी हुकूमत लेगी, 50% जो है जो लागत आएगी वो सिंध हुकूमत लेगी। हम दोनों मुश्तरका तौर पे इस प्लान को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद बात ये है कि कराची को एक तोहफ़ा देंगे और जो कि हमने सरजानी से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ला कर उसको गुरु मंदिर तक हम उसको ले आए थे। और मज़ीद उसके ऊपर जो काम की ज़रूरत थी 2018 के एंड में या 2019 के बिगिनिंग के अंदर ये मंसूबा स्टार्ट हो जाना चाहिए, हो जाना था, क्योंकि काफ़ी अरसे दराज से मंसूबे पे काम था। लेकिन गुरु मंदिर से अब हुआ ये है कि पटेल पाड़ा तक नुमाइश चौरंगी तक लाने के अंदर इस मौजूदा हुकूमत को 3 साल लग गए खड्डे मारने में। अब ये गुरु मंदिर से आगे नुमाइश चौरंगी से अब ये मंसूबा थोड़ा सा आगे और मज़ीद बड़ा है, आगे ये मंसूबा आगे तक गया है। ये मंसूबा वो जिस पे आज भी हम ये कह रहे थे कि अगर आपसे नहीं होता, 3 साल से हम चीख रहे थे, खुदा के लिए इसकी जो लागत है वो सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर लेती है, आप अपना हाथ इसमें से निकाल दें। मैं भी ना करूं और खेलने भी ना दूं, काम भी ना करूं और बात ये कि तनकीद भी करूं। फिर KCR के मंसूबे के ऊपर अगर मैं बात करूं, KCR के मंसूबे की जिसका इफ्तिताही करके गए, KCR मंसूबे का असल में लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकी है, ये बेवकूफ़ बनाया गया है। अभी तक KCR मंसूबे का जो इन्होंने कहा कि हम एक टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, हम एक जंक्शन बनाने जा रहे हैं, ना तो उसकी कोई प्लानिंग है, ना उसका कोई रोड मैप है,
نہ تو اس کے کوئی ٹینڈر ہیں، نہ تو اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے، کوئی کسی قسم کی اس کے لیے کوئی آنے والے جو انہوں نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے گراؤنڈ کے اوپر بیس ہی نہ کسی چیز کی نہ ہو، تو ہوم ورک نہ ہو تو پھر آگے کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ بات یہ کہ اس منصوبے کو سٹارٹ کیا جائے، یہ نہیں کہ میں کہوں ان کی کاوش ہیں، یہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے، یہ بھی ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی کورٹ میں کہ خدا کے لیے KCR کے منصوبے کے اوپر سر یہ کام رکا ہوا ہے، یہ ملنا چاہیے کراچی کو۔ اس کے اندر پھر ہمارے ذمہ جو ذمہ داری آئی تھی، آپ کیا کرتے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے 50 لاکھ مکانات دیں گے اور جو فلاں آئیلینڈ کے اوپر ہم جو ہے وہ گھر بنانے جا رہے ہیں، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان کے لوگوں کے، غریبوں کے مکانات کو، گھروں کو، پتاروں کو۔ اب یہاں یہ 35 کلو کا جو یہ منصوبہ تھا KCR کا، اس کی ہم پچھلے 15 سال سے چیخ رہے تھے وفاقی حکومت کو کہ خدا کے لیے اس ریلوے کی زمین پہ ریلوے خود انوالے قبضے کرانے کے اندر، ریلوے انوالے لیز دینے میں، ریلوے انوالے چالان جو ہے وہ بھرنے کے اندر، کل ہم اس کو جب ہم سٹارٹ کریں گے یا پھر وفاقی حکومت اس طرف آئے گی تو ہمیں جو نقصانات کا ازالہ وہ ہے سندھ حکومت کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کا رزلٹ یہ کہ کورٹ کے احکامات کے اوپر ہم نے جب اگروجمنٹ شروع کی تو اگروجمنٹ میں 2 راستے تھے، ایک غریب کو اٹھاؤ اور پھینکو اٹھا کے، جو یہ کرتے رہے، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو فیسلیٹ کیا، جو اگروجمنٹ ختم کرنی تھی وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی، سندھ حکومت کو دی گئی، ہم نے اگروجمنٹ ختم کیا، اس کے لیے جو لوگوں کے مکانات تھے، لوگ جس نے اپنے تمام جو اس کے ایسٹس تھے، اس نے اپنی بچوں کی شادی کے لیے پیسے رکھے تھے، جب اس نے وہ اٹھا کے گھر لے لیا، اس کو نہیں پتا نیچے ریلوے کا ٹریک کے نیچے اب بنا ہوا گھر اس کو مل گیا، جو انوالومنٹ رہی ہے ریلوے کی یا اس حکومت کی جو یہاں جو ہے وہ چائنا کٹنگ کر کر کے انہوں نے ان زمینوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی تشکیل دی سندھ حکومت نے، اور وسائل کے لیے ہم نے وفاقی حکومت کو کہا کہ لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کے مکانات ہم اٹھا رہے ہیں یا مکانات توڑ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہم فیسلیٹ کریں گے، لیکن یہاں بھی وفاقی حکومت نے آنکھیں بند کی، ہمیں نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہم 70% 50% ہم دے دیں گے جو غریبوں کو نقصانات ہوئے ہیں۔ تو صورتحال یہ کہ وہاں بھی کمیٹی تشکیل دی، اس کے اوپر مکانوں کے نشانات لگائے، لوگوں کو وہ جو فیسلیٹ کرنا وہ بھی سندھ حکومت نے کرنا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ بات انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ ہم نے گورنر صاحب نے کہا کہ کراچی کے لیے بہترین منصوبے ہم دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا نا سر، کراچی کے لوگ اس کو بھولیں گے نہیں یاسر بھائی۔ کراچی کے اندر سے بات یہ ہے کہ ان کو سلیکٹ کرایا گیا یا الیکٹ کرایا گیا، کراچی کے اندر سے 21 MNA میں سے 14 MNA ان کے موجود ہے، کراچی کے اندر سے 40 MPوں میں سے ان کے 26 MP موجود ہیں، گورنر ہے، صدر پاکستان ہے۔ کراچی کا جو درد ہے وہ یہ کراچی والے سمجھ سکتے ہیں۔ عمر شریف ہمارے لیے ایک اثاثہ تھا، عمر شریف اس پاکستان کے لیے ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ 3 دن پہلے وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ افسوس بھی کرتے ہیں اور 3 دن تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں کراچی کی ہم اس کو کینسل کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ افسوس کے لیے ہم ان کے ساتھ ان کی تکلیف میں کھڑے ہیں۔ سر پرسوں جو کراچی کے اندر گورنر ہاؤس میں ہوا نا سر، میں اب بتاتا ہوں آپ کو، جو 126 دن کے دھرنے میں نہیں ہوا نا، گورنر ہاؤس میں سر وہ گلوکار لا کے انہوں نے کھڑے کیے، اور وہ ٹوپی والے بابا قائد اعظم کی ٹوپی پہن کے جو بدنام کیا گیا اس ٹوپی کو بھی، وہاں جو ادھر اللہ معاف کرے بولتے ہوئے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طرف ان کو پتہ ہے کہ صبح اس کی ڈیڈ باڈی آنی ہے، صبح اس کو دفنانا ہے، اور رات بھر وہاں گورنر ہاؤس کے اندر ڈانس پارٹی ہوئی سر، ساری رات یہ ناچتے رہے صرف اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب کی سالگرہ ان کو خوش کر لیں۔ سالگرہ تو ہم بھی کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ہم میر مرزا بھٹو صاحب کی کرتے ہیں، بلاول صاحب کی، ہم پورا مہینہ کر سکتے ہیں، ہم 2 مہینے ہم سالگرہ کر سکتے ہیں، لیکن کراچی کے اندر وہ ایک اثاثہ ہمارا، اس کا صبح جنازہ آ رہا ہے۔ کراچی کے لوگ بات یہ کہ دیکھ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ جنازہ آئے گا، صبح ہم جنازے میں شریک ہوں گے، اور یہاں جو کچھ ہوا گورنر ہاؤس میں سر، نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس ذرا سا بھی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا، آج کراچی والے یقین کریں ان کے ساتھ جو آگے آنے والے وقت کے اندر کریں گے، کراچی بھی موجود ہے اس وقت۔ میں سر بلند صاحب سے اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے تو 2-3 چیزوں کی نشاندہی کر دی، مسائل کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں آگے جا کے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ فلفل نہیں کی جائے گی تو پھر سوالات اٹھائے جائیں گے۔ اس کا میں چاہوں گا پہلے دفاع کیجیے اور اس کا جواب دیجیے، پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں، فرمائیے۔ دیکھیے گورنر ہاؤس میں ہماری جو خان صاحب کی سالگرہ تھی، اور ابراہیم الحق صاحب کا ایک سانگ تھا جس پہ فردوس بھائی کو ہمارے ورکرز نے انسسٹ کیا ایک لمحے کے لیے۔ عمر شریف صاحب ہمارے لیے بھی لیجنڈ تھے، کراچی کا اور اس ملک کا اثاثہ تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور ہم اس تمام اس میں گورنر صاحب بھی جنازے پہ گئے اور ہماری پوری پارٹی نے سوگ کا بھی اعلان کیا۔ تو وہ تو ضرور ہے کہ سوگ میں تو ہم ہیں ہی، لیکن ایک انسیڈنٹ آپ سمجھ لیں، وہاں گورنر ہاؤس میں
वर्कर्स की उस पर उठे और थोड़ी देर के लिए, वो तो कोई प्रोग्राम ऐसा था नहीं कि कोई आप ये कह रहे हैं कि पूरी रात डांस था, ये था वो, एक ही सॉन्ग था, उसके बाद वो केक सेरेमनी थी और वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं खुद भी मौजूद था। तो बात ये, एक तो हमें सियासत नहीं करनी चाहिए ऐसे इश्यूज़ के ऊपर। दूसरी बात आपने की कि आपने सर्कुलर रेलवे की बात की, आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, इंक्रोचमेंट आप लोगों ने करवाया जितना भी रेलवे की ज़मीन पर, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वफाक को भी हो सकते थे, सूबे को क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ये भी रहे कि पीपल्स पार्टी जो सूबाई हुकूमत नाअहल है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये रिमार्क्स है। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स, नेस्ले का जो मसला है, नेस्ले टावर जो है, SBCA पैसा कमा रहा है, तमाम वज़रा इनके पैसे लेते हैं तमाम इदारों से, और बाकायदा सीटें बेची जाती हैं, SHOs की सीटें बेची जाती हैं। अभी हालिया दिनों में यहाँ हमारे बल्दिया में वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से एक ज़मीन अलॉट की गई थी, उस पे भी फेक कागज़ डॉक्यूमेंट्स बनाकर सूबाई हुकूमत के जो आलेकार हैं वो वहाँ पर कब्ज़ा कर रही है। वहाँ के जो मकीन सरापा एहतजाज है, वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो जो एक्चुअल जो वहाँ के रिहायशी है जिनकी ये ज़मीन है उस पर जो है लैंड माफिया इंक्रोचमेंट कर रही है, और उसकी तमाम तर से सरपरस्ती SHO कोई एक्शन नहीं ले रहा, DSP नहीं ले रहा, SSP नहीं ले रहा, एंटी इंक्रोचमेंट नहीं ले रही है। तमाम इदारों को ख़त भी लिखा गया और हत्ता के लोग तंग आके हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी और तमाम इदारों को नोटिस हुए। तो ये तो इनका एक वतीरा रहा है पीपल्स पार्टी का। वफाक ने ये तमाम प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं, इंशाल्लाह इन 2 साल में कंप्लीट करके भी देगी, और आप देखेंगे इनकलाबी इक़दाम होंगे। आपने जो ग्रीन बसें दी हैं पहले, या वहाँ लोकल गवर्नमेंट ने दी हैं, अपना नेमतुल्लाह साहब ने दी थी, तो वो बसेस चूँकि इसी रोड से गुजरना था, अब इसके लिए तो एलिवेटेड सड़कें हैं, अलग सड़कें हैं, सेपरेट है, इसके अंदर ये तो एक इनकलाबी इक़दाम है आवाम के लिए। कराची के आवाम डिज़र्व कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा की। ये कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, ये मिनी पाकिस्तान है, इसको उठाने की जिम्मेदारी सबकी है, सूबाई हुकूमत की, वफाक की भी। लेकिन सूबाई हुकूमत का वतीरा तो आपको पता है, यहाँ कोई एक सड़क, कोई ये एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बता सकते, तारिक रोड की एक सड़क 3 किलोमीटर की बनी, 7 अरब रुपए उस पर खर्चा आया। आप मुझे बताएं, जब एक सड़क पे अरबों रुपए खर्चे आए, जिस 7 अरब रुपए से पूरे कराची की सड़कें बन सकती थी, वो एक ही सड़क पे लगी, तो आपको पता है किक बैक्स कहाँ जाते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं, बिलावल हाउसेस कैसे बनते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक वो है, और ये हम सराहते हैं हमारे तमाम वफाकी वज़रा को, गवर्नर साहब को, असद उमर साहब को, खान साहब को, कि वो यहाँ आके कराची का दर्द समझते हुए इस पर काम करते हैं। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि जो अली ज़ैदी साहब ने ये इनिशिएटिव जो लिया है, एक तो हम जो मकान है वो लोगों को घर बना के देंगे KPT की ज़मीन के ऊपर, और सोसाइटी बना के देंगे, और दूसरा इंशाअल्लाह ताला यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का और कराची को उठाने के हवाले से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, और हमारी हुकूमत में ही देखेंगे आप। तो इंशाअल्लाह ताला कराची उठेगा, कराची को इंशाअल्लाह हम एक जदीद शहर बनाएंगे, पुरअमन शहर बनाएंगे। और यकीन करें, जब आप बस में जा रहे थे तो कराची में ट्रांसपोर्ट लोगों ने अच्छे ट्रांसपोर्ट को देखा ही नहीं है। आप यकीन करें कि यहाँ बहुत महंगा ट्रांसपोर्ट भी है, और साथ साथ जो दूसरी बसेस है लोकल, वो भी महंगाई के हिसाब से महंगी भी है, और उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। मतलब धक्का पेल और ये गालम गलोच और ये जो वो जो चीज़ें होती हैं, वो एक वाइट कॉलर आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक इनकलाबी इक़दाम है, और उसमें मैं सूबाई हुकूमत से, खान साहब ने भी रिक्वेस्ट की, CM साहब को, मैं भी आपके इस प्लेटफार्म से नईम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लीडरशिप को कहें कि वो इस कराची के तमाम तर मामलात में वफाक का साथ देते हुए तमाम तर प्रोजेक्ट में अपना हाथ बटाएँ, अपना हाथ हमारे साथ शेयर करें, और ताकि हम यहाँ के जो दीरीना मसाइल हैं वो सब मिल के हल करें। इसमें कचरा उठाना है, जिसमें पानी के K4 का प्रोजेक्ट है। हमारे जो मैंने नजीब हारून साहब, उन्होंने ऑफ़र भी की थी कि भाई आप अगर नहीं कर सकते तो आप हमें ये चीज़ दे दें, ताकि हम खुद से ये K4 K5 का प्रोजेक्ट है। इन्होंने तो, मैं ये बात 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि 12 अरब रुपए इनको वफाक से एक दफ़ा मिले थे, और उसके बाद वो पैसे इन्होंने लगाए नहीं। आप वो लाइन रास्ते में फट जाती है, पानी पहुँच नहीं पाता। आपको ये बात का भी इदराक होगा, पता होगा कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया है, वाटर बोर्ड का अमला
ایک آپ کی نجی ٹی وی چینل نے اس دن ریکارڈ کیا، میرے خیال میں 5 یا 8 لاکھ روپے پہ ایک جو ہے انلیگل ہیڈن وہ بنا کے دے رہا ہے باقاعدہ، وہ ایک اسٹنگ آپریشن کے ذریعے. تو یہ ادارے کس کے زیر انڈر آتے ہیں؟ کون ہے جو ان کی سرپرستی کرتا ہے؟ پانی جو ہے اربوں روپے کا بیچے جاتا ہے، پانی ہیروئن سے بھی زیادہ ایک مکروہ دھندا بن چکا ہے. ہاں، 1 منٹ میں ایک ٹینکر آئے، 2 منٹ میں ایک ٹینکر بھرتا ہے، تو دن میں ہزاروں ٹینکر نکلتے ہیں اور بہت سارے وہ نوزلز لگے ہوتے ہیں، تو ہزاروں نکلتے ہیں. یہ پانی عوام کا جو نلکوں میں آنا چاہیے تھا وہ ٹینکر کے ذریعے جا رہا ہے. تو یہ ایک صوبائی حکومت کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کو چاہیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ یہ جو ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے اوپر زور لگائیں، یہ میرٹ کی دھجیاں بھی گھیریں، اس کے بعد جو ہے یہ کرپشن کا بازار گرم کریں. تمام اداروں کے اندر جو ہے وہ پیسے آتے ہیں. اور یہ ایس پی سی اے کی نشاندہی کی ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. K21 کے اوپر تو درجنوں اس طرح کی رپورٹ چل رہی ہوتی ہیں کہ لیگل بلڈنگز کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے، انکروچمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہے. یہ سارے آپ کے جو ادارے موجود ہیں یہاں پر سارے اس میں ملوث ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی اس سے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو شاید کراچی میں رہنے والوں کو نہ پتا ہو. تو یہ اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ کچھ کریں کہ چلیں اگر وہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو کب ریزالو کریں گے یہ تو بتائیے. اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ چیز تو گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایس بی سی اے سے پہلے یہ KSPCA تھا، اور یہ انڈر سپرویژن جو چلتا تھا وہ MKM کے جو ہے وہ ماتحت چلتا تھا یہ. اور MKM کے جو 90 کا کچن ہے وہ ہم نہیں پورا پاکستان لوگ جانتے ہیں، کراچی والے، کہ ان کا کچن یہاں سے چلتا تھا. اور ختم ہو گیا سلسلہ، اب زمانہ ہو گیا. اس کو زمانہ نہیں ہوا سر، کچھ سال SPCA بن گیا. SPCA بنے میں بہت سارے سال، اپوائنٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کے اندر. 30 سال سے ایک جماعت یہاں بیٹھی تھی جو اپنے کنٹرول میں ادارے کو لے کے بیٹھی تھی. ابھی بھی جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو بلڈنگیں کھڑی ہو کر آج 10 سال بعد گرنے جا رہی ہیں، یہ انہی کی چالاکیاں تھیں. یہ ارباب رحیم کے دور کے اندر ان کو اپروولیں دی گئیں، ان کو دبا کے مکانات کھڑے کیے گئے. بہرحال اس کے اوپر کئی جگہوں پر ایسی چیزیں جب ہائی لائٹ ہوئی تو اس پہ بات یہ نشاندہی کے اوپر آپریشنز بھی ہوئے اور اس کے اوپر ڈنڈا بھی اٹھایا گیا، کمر بھی کسی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ کافی چیزیں بہتری کی طرف اب جا رہی ہیں جب سے SBCA بنا ہے، کہ SPCA ختم ہونے کے بعد. کیونکہ یہاں کراچی کے اندر 4-5 جگہوں پر زمینیں بٹی ہوئی ہیں. کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، کچھ ریلوے کی زمین ہے، کچھ سیول ایویلیشن کی زمین ہے، کچھ کینٹونمنٹ کی زمین ہے، کچھ جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے. اب یہاں اگر MDA کی زمین ہے تو MDA کے اندر کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ نہیں ہوئی بڑی جو پچھلے 5 سال کے اندر میں کہوں کہ بڑا تماشا بناؤ. اگر اس ملک کے اندر کوئی تماشا بنایا تو ایک وہ زمین تھی بنی گالا کی، جس کی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ 300 کنال کی جو زمین 6 لاکھ روپے عوض کے اوپر اس کو لیگلائز کرا کے اور ماشاءاللہ سے حوالے کر دی گئی. کراچی میں بھی یہی پراپرٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ کوئی زمینیں لے کے لوگ، دیکھیں بنیاد کہاں ختم ہوتی ہے. ریاست کا جو آپ کے دعوے دار ہو، مدینے کی ریاست کا دعوے دار ہی اگر وائلیشن کرتا ہے نا، تو نیچے آپ کیا سوچتے ہیں کہ عوام ٹھیک جائے گی، صحیح سمت میں جائے گی؟ ریاست کا بادشاہ دعوے دار جب اپنی زمین جو ہے وہ انلیگل، جس کی آج تک وہ اس کی ٹرائل ہی نہیں دے سکا، لیگل ہو گئی اور وہ لیگل کر دی، لیکن غریبوں کی جو انکروچمنٹ کر کے انہوں نے لوگوں کے جو مکانات کو گرایا ہے وہ لیگل نہیں ہو سکتے. صرف وزیر اعظم صاحب کا مکان جو کہ 1 کروڑ روپیہ پر کنال اس وقت تھا، ابھی 300 کنال یعنی کہ 3 ارب روپے کا وہ مکان ہے. اور رہنے والے کتنے؟ ایک میاں بی بی اور نہیں. گھروں کی بات کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. بنی گالا کیا، بلاول ہاؤس کیا، سرے محل کو رائونڈ والا وہ کیا، ان کا بھی تو بتائیے. کسی کے پاس حساب ہے؟ سر ہم تو دعوے دار نہیں ہے نا مدینے کی ریاست کے. جو مدینے کی ریاست کا دعوے دار ہے ایک میاں بی بی، ایک شیرو کتا. 300 کنال کے گھر میں اگر وہ رہ سکتا بھائی میرے، تو غریب آدمی تو ایک اکیلا آدمی اب کیا کرے؟ اب کوئی محلے والوں کو تو اپنے ساتھ زمین پر چائنا کٹنگ کے اوپر اگر اس کا مکان آ گیا تو خدا کے لیے اس کو بھی لیگلائز کر دیں. بعد میں بھی تو ارجانہ دینا نا، ہم ہی نے دینا ہے، انہوں نے نہیں دینا ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کراچی کے وہ منصوبے، K4 کا منصوبہ، گرین لینڈ کا منصوبہ، KCR کا منصوبہ، بات ان سے پوچھو بھائی انہوں نے دیا کیا کراچی کو؟ کوئی ایک یونیورسٹی بتائیں اس کراچی کو. حالانکہ کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ موجود ہے. کراچی کے اندر کراچی والوں نے آواز دی وزیر اعظم کراچی سے، لیکن بدقسمتی یونیورسٹی تو بنا رہے تھے حیدرآباد میں جس کی مخالفت آپ نے کر دی بڑی شدید. سر وہ تو اب جس کے نام سے منسوخ تھی، جس زمین نہیں، وہ تو انہوں نے نام تو تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ نا کہ میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر یہ اپنا کوئی پروجیکٹ بتائیں، انڈے، مرغیاں، کٹے، WCیاں، پھر زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک کرنا، پھر اس ملک کے اندر بھنگ کاشت کر کے، اب تو بھنگ کی میرا خیال ہے کاشت بھی کر رہے ہیں یہ سبی علی سائڈ پہ، کہیں زمین بھی انہوں نے لے لی ہے جنگ والی سائڈ پہ.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنا کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں اس کراچی کے لیے، جس زمین کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک آئی لینڈ بنانے جا رہے تھے، سندھ حکومت کو ہم نے درخواست دی تھی. ایک تو ماشاءاللہ اتنے پیار سے یہ بات کرتے ہیں، بتاتے نہیں، تفصیلی نہیں بتاتے تفصیل ہوئی کیا تھی. اس میں ایک درخواست انہوں نے دی، ہم نے کہا ویلکم، آپ بنائیں جزیرے. ہم نے کہا کام اسٹارٹ کب کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو کیوں بتائیں. نہیں تو یہ تو صوبائی حکومت بھی تو بنجر پڑا ہوا تھا یار، کوئی کرنے کے لیے تیار ہم نے تو یہی کہا نا مائی گیروں کو فیسیلیٹ کر لو. ہم نے تو کچھ ان سے کچھ نہیں مانگا. اب بنے گا تو ظاہر ہے کسی کو تو فائدہ ہوگا نا. چلیں عوام کو ہی تو فائدہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے حق ان کا ہے نا بنیادی. فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ تو حکومت صوبائی حکومت کی تو ذمہ داری ہے. جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو کہا ریڈار سسٹم لگا دو، ٹریکر سسٹم لگا مشرف دو. علی اسکیم کے حوصبے کے پاس ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا ان کو. آپ کی ابراہیم ایدری ہے، جمعہ گوٹ ہے، علی اکبر شاہ گوٹ ہے، ان کے مکانات ہیں، ان کے اسکول ہیں، ان کو بنیادی جو ان کے وسائل ہیں ان کو دے دو، بجائے ان کی کچھ دینے کی الٹا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کیوں بتائیں. اس میں بھی صدارتی ایٹیٹیوڈ سے لے کر آئے اس ملک کے اندر. وقت ختم ہو گیا. اب یہ معاملات بہت سارے آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے. مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بس اب آپ نے اجازت لینی ہے اور پروگرام ختم کرنا ہے، ورنہ سربلند بھائی سے ذرا اس کے اوپر بات کرتے. اور ایس پی سی اے کے اوپر تو خاص وہ بات کرنی ہے جی. آپ نے تو ان کے اتحادیوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے نا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ دفاع کا موقع دوں، لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سربلند بھائی، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. بات ہوئی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور یہ معاملات زیر بحث آتے رہیں گے. معاملات کو حل کرنا ضروری ہے. کس کی کتنی دلچسپی ہے یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ کام کیا جائے. یہ اس طرح کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر ماضی میں بھی لگتے آئے ہیں. وفاق کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب ہوا، یہ بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور صوبائی حکومت کے پاس کیا اختیارات ہیں جن کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اب تک کام کی ہے، اس کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے. اور جو کام نہیں ہوئے یہ بھی آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ جیسے جیسے انتخابات کے ہم قریب جائیں گے، اب کیونکہ الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. الٹی گنتی ہمارے یہاں کسی اور سینس میں استعمال کی جاتی ہے. الٹی گنتی کا مقصد یہ ہے کہ اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، وہ صوبائی حکومت کے پاس بھی، وفاقی حکومت کے پاس بھی. اور اگر یہ بنیادی مسائل جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو پھر آنے والے وقت میں چاہے آپ کوئی بھی طریقہ کار رائج کر دیں ووٹنگ کے لیے، عوام نے اگر فیصلہ نہیں دیا تو پھر یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. اس پہ بیٹھ کر آپ کو سوچنا ہوگا. یہ تمام جماعتوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے میسج ہے. بہرحال اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.